دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اردو اور ہندی میں ڈسکس کروں گا اور اب سے ہمارا ڈسکشن بھی اسی زبان میں جاری رہے گا۔ دوستو یہ ویڈیو میری ہسٹری آف انگلش لٹریچر کی سیریز سے وابستہ ہے۔ میری پچھلی ویڈیو میں آپ سے رومانٹک ایج کے بارے میں انگلش میں بات کر چکا ہوں، اور اب ہم اردو اور ہندی میں ان چیزوں کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں آپ سے وکٹورین ایج کے بارے میں بات کروں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے رومانٹک ایج پر بات کی اور ہم نے سمجھا کہ یہ ایج 1798 سے شروع ہوئی اور 1820 اور 30s تک تقریباً رومانٹک پوئٹس مرتے گئے۔ یہ ایج تو بہت چھوٹی تھی، پر اس میں لازوال شاعری لکھی گئی جو آج تک پڑھے لکھے حلقوں میں پڑھی اور ڈسکس کی جاتی ہے۔ اب رومانٹک ایج کے دوران ہی تین اہم انسانوں کا جنم ہو چکا تھا، جن میں الزبتھ براؤننگ، رابرٹ براؤننگ اور ٹینیسن تھے، جو اپنی پوئٹری لکھتے تھے، اور وکٹورین ایج بھی انہی کے ساتھ شروع ہونی تھی۔ وکٹورین ایج کوئین وکٹوریہ کے کوئین بننے سے شروع ہوئی، لیکن پوئٹری تو ان لوگوں نے پہلے لکھنا شروع کر دی تھی۔ یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ایج پوئٹری سے زیادہ پروز سے جانی جاتی ہے، جس میں ناولز وغیرہ شامل ہے۔ میتھیو ارنوٹ بھی اس دور کے بہت بڑے شاعر اور کرٹک تھے۔ اب وکٹورین ایج میں جیسے میں نے بتایا کہ سب شاعر ایک ایک بعد مرتے جا رہے تھے، تو اس وقت صرف ورڈسورتھ بچا تھا جو زندہ تھا، جس نے اس ٹائم ایک پوم لکھی تھی، دی پاسنگ آف دی ایلڈر بارڈز۔ اس نظم میں اس نے لکھا تھا Like clouds that rake the mountain summits or waves that own no curbing hand, how fast has brother followed brother from sunshine to the sunless land۔ ان لائنز میں ورڈسورتھ اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ کیسے سب شاعر ایک دوسرے کے بعد مر گئے۔ اب اس ٹائم صرف ایک نیو شاعر ٹینیسن تھا، جس نے اپنی پہلی شاعری کا مجموعہ تب شائع کروایا جب شیلی اور کیٹس کی شاعری کا آخری مجموعہ پبلش ہوا تھا۔ اب ٹینیسن کا نام عام لوگوں تک پہنچ چکا تھا جب وہ ابھی گریجویشن ہی کر رہا تھا۔ اس وقت دوستو الزبتھ براؤننگ نے بھی اپنے پومز کو لکھنا شروع کر دیا تھا، اور رابرٹ براؤننگ نے بھی۔ اسی ٹائم دوستو انگلینڈ میں ڈیموکریسی بھی اسٹیبلش ہوئی تھی، اور اب ہر کام جو ہے وہ پبلک کے ووٹ سے ہی ہونا تھا۔ ہاؤس آف کامنز اب انگلینڈ کا رولنگ ادارہ بن گیا تھا، اور مختلف سدھاروں کے بلز آ رہے تھے۔ اب ڈیموکریسی آ گئی تو ظاہری بات ہے ایجوکیشن کا سوال بھی سامنے آیا۔ تو 1833 میں جو غلام تھے ان کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ غلام نیگروز ہی تھے جو انگلینڈ میں اس وقت فیکٹریز میں بھی کام کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی سدھار آنے لگے۔ دوسرے ممالک سے تعلقات اچھے ہو رہے تھے، اور انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، سرمایہ داری اپنے عروج پر جا رہی تھی، اور اسی وجہ سے شہروں کے باہر سلمز بننا شروع ہوئے۔ سلمز کچی گندی گلیوں کو بولتے ہیں جہاں پہ سارے شہر کا کچرا جمع ہوتا ہے، جس کا ذکر مختلف شاعروں نے اور اپنے ناولسٹ نے اپنے ناولز اور شاعری میں کیا ہے۔ اسی ایج میں نیوز پیپر اور میگزینز بہت زیادہ لکھنی جانے لگی اور چھپنے لگی، اور ماڈرن ناولز کی شروعات ہو چکی تھی۔ یہ وہ ایج تھی جس میں ناولز اتنے مشہور ہوئے تھے جتنے الزبتھ پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ ڈرامہ مشہور تھے۔ ناولز کبھی کسی بھی ایج میں اتنے اچھے پروڈیوس نہیں ہوئے تھے جتنے اس ایج میں پروڈیوس ہوئے تھے۔ لیکن اس ایج کی خاصیت یہ ہے کہ اس ایج میں جو ناولز لکھے جا رہے تھے وہ صرف آرٹسٹک پرپس کے لیے نہیں، لیکن وہ مورل پرپس کے لیے بھی لکھے جاتے تھے۔ ڈکنس کے ناول میں ہمیں ایموشنز ملتے ہیں، تھیکرے کے ناول میں ہمیں بہت ہی مائنر چیزیں جو نگلیکٹ کی جاتی تھی اس وقت ادب میں وہ ہمیں ملتی ہے۔ جارج ایلیٹ کے ناول میں ہمیں مختلف قسم کے جو سائیکولوجیکل ایشوز تھے ان پر ہمیں ایک مواد ملتا ہے۔ اب ان سب ناولسٹ کا جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ ہم مورل پرپس کے ساتھ ساتھ جو زندگی میں حقیقی مسائل ہیں ان کو بھی ہم ناول کے ذریعے، ادب کے ذریعے، شاعری کے ذریعے ہم عام لوگوں تک پہنچائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ادب جو ہے وہ ریئلسٹک ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اب لوگوں کا ٹیسٹ بھی بدل رہا تھا۔ اب لوگوں کو رومانس ناولز نہیں پسند تھے، اب لوگ جو چاہ رہے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ادب میں وہ چیزیں نظر آئیں جو ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی کے افیئرس ہوتے ہیں۔ تو ان سب ناولز میں ہمیں ڈیپ ریئلزم ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اب
پوئٹس کے بارے میں بات کروں گا، اور ان میں سے سب سے پہلے میں الفریڈ لارڈ ٹینیسن کے بارے میں بات کروں گا، جو 1809 میں پیدا ہوا تھا۔ جب رومانٹکس اپنی پوئٹری لکھ رہے تھے اسی وقت ان کا جنم ہوا تھا۔ بہت سے کرٹک کہتے ہیں کہ الفریڈ لارڈ ٹینیسن جو ہے وہ ایک انگلینڈ کی آواز تھی۔ اب اس میں وہ ساری کوالٹیز موجود تھی جو اس سے پہلے بہت عظیم اور بڑے شاعروں میں موجود تھی، لیکن ان کی شاعری میں الزبیتھن براؤننگ کی طرح ڈرامیٹک پاورز نہیں تھے۔ 1827 سے انہوں نے اپنا لٹریچر میں کیریئر شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے ٹرو برادرز لکھا تھا۔ اس کے بعد 1892 تک انہوں نے اپنا کیریئر جو ہے وہ لٹریچر میں کنٹینیو کیا، اور لٹریچر کے ساتھ ہی اپنی ڈیتھ تک وابستہ رہے۔ ٹینیسن ایسا شاعر تھا جو سفر بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ورڈسورتھ کی طرح چاہتا تھا کہ وہ اکیلا رہے، لیکن اس کے برعکس ایک اور امپورٹنٹ پوئٹ تھا رابرٹ براؤننگ، جو یہ چاہتا تھا کہ وہ ٹریول بھی کرے، اور اس نے بہت سارے ٹریول بھی کیے تھے، اور اس کے علاوہ وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگوں میں مقبول رہے، تو اس وجہ سے اس کو سوشل پوئٹ بھی کہا جاتا تھا۔ ٹینیسن ایک کلرجی مین کے بیٹے تھے۔ وہ اپنا اسکول ختم کر کے کیمبرج گئے تھے پڑھنے کے لیے، جہاں پہ اس کی ملاقات آرتھر ہنری ہیلم سے ہوئی، جس کے لیے اس نے بہت ہی اہم شاعری ان میموریم لکھا تھا۔ وہاں کیمبرج میں آرتھر ہنری ہیلم سے اس کی بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور وہاں پہ وہ شاعری بھی لکھتا تھا، اور ٹینیسن کی شاعری کیمبرج میں بہت ہی مقبول ہو گئی، اور ہر لوگ اس کو بہت ہی چاہتے تھے وہاں پہ۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بغیر ہی اپنا یونیورسٹی چھوڑ دی۔ اس کے بعد ایک ٹریجڈی ہوئی جس میں اس کا دوست آرتھر ہنری ہیلم جس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہیلم کی ڈیتھ کا ٹینیسن کو بہت ہی شوق لگا، اور یہ درد آپ اس کی بریک 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 پوم میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ٹینیسن نے اپنا پوئٹک کیریئر جو ہے وہ کنٹینیو رکھا، اور پھر 1850 میں جا کر اس کو انگلینڈ کا پوئٹ لوریٹ قرار دیا گیا۔ جب یہ پوئٹ لوریٹ بنے تو ان کی شادی بھی ہو گئی۔ تو دوستو، ان کی جو فیمس پومز ہیں وہ بریک بریک بریک، ان میموریم، لوٹس ایٹرز وغیرہ ہیں۔ لارڈ ٹینیسن ادب میں اپنا اتنا بڑا نام کر چکے تھے کہ اور کوئی بھی شاعر اس کی جگہ نہیں لے سکا، اس لیے رابرٹ براؤننگ کو بھی بہت ہی اسٹرگل کرنی پڑی، اور ان کی شاعری بہت ڈیفیکلٹ ہوتی تھی، اس وجہ سے کہ ان کا سٹائل کبھی بھی کلیئر نہیں تھا۔ ٹینیسن خود بھی یہی کہتے تھے کہ رابرٹ براؤننگ پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کے سٹائل جو ہے ان کی لینگویج کی وجہ سے بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا جاتا تھا، لیکن ان کی سٹائل کو چھوڑ کے اگر ہم ان کی پوئٹری میں دیکھیں تو ان کی پوئٹری میں بہت ہی بڑا خزانہ اور بہت ہی بڑا سبق ہوتا تھا۔ رابرٹ براؤننگ اپنے شروعاتی کیریئر میں پی بی شیلی سے بہت ہی بڑا انسپائر تھا، اور رابرٹ براؤننگ جو ہے وہ شیلی کے انفلوئنس میں ہی اس نے اپنی شاعری لکھنے کا آغاز کیا تھا۔ براؤننگ اس وقت تو بہت ہی انفیمس رہے، لیکن اچانک سے وہ بہت ہی مشہور ہو گئے تھے، اور اس مشہوری کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ اس نے بھاگ کر ایک بہت ہی مشہور شاعرہ الزبیتھ براؤننگ سے بھاگ کر شادی کر لی تھی، اور وہ شادی ان دونوں کے پیرنٹس کے مرضی کے خلاف تھی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب وہ اتنے زیادہ مشہور ہو گئے تھے کہ لوگ کوئی بھی ٹینیسن کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا تھا، ہر کوئی بات کر رہا تھا رابرٹ براؤننگ کے بارے میں، اور یہ اسی ٹائم اٹلی بھاگ کر چلے گئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی شاعری کو مزید لکھنا شروع کیا۔ براؤننگ کو ایک اور بھی شوق تھا، وہ تھا ڈرامہ لکھنے کا۔ تو دوستو، ڈرامہ لکھنے کے شوق میں اس نے اپنی پوئٹری کو ہی ڈرامہ بنا دیا، اور اس کی پوئٹری اس کے ڈرامیٹک مونولوگ کی وجہ سے ہی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اب ان دونوں کے بارے میں نے دوستو آپ کو اس لیے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ پوئٹس تھے۔ اس ٹائم پہ اور بھی پوئٹس تھے، میتھیو ارنولڈ بھی تھا، لیکن وہ بھی تھا لیکن اتنا بڑا نہیں جتنے یہ دونوں تھے، کیونکہ میتھیو ارنولڈ اس کے ساتھ ایک کرٹک بھی تھے اور ایسیسٹ بھی تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس دور کے دوسرے پوئٹس کی، جن کو ہم مائنر پوئٹس بھی بولے تب بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔
ان مائنر پوئٹس میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ ہے الزبتھ بیرٹ براؤننگ کا، جو میں اب آپ کو بتا چکا ہوں کہ رابرٹ براؤننگ کی وائف تھی۔ ان کی بہت ہی مشہور پوم ہے ہاؤ ڈو آئی لو دی۔ ایک اور خاص بات ان کی یہ تھی کہ دوستو جب 1850 میں ورڈسورتھ کی ڈیتھ ہوئی تو اس ٹائم پہ پوئٹ لوریٹ کے لیے پہلے الزبتھ بیرٹ براؤننگ کو کنسیڈر کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ٹینیسن کو پوئٹ لوریٹ بنایا گیا۔ اب ٹینیسن اور براؤننگ ان دونوں میں سے الزبتھ بیرٹ براؤننگ کی جو ہے وہ ایج بہت بڑی تھی۔ دوسرا بڑا نام مائنر پوئٹس میں ڈیجی راسٹی کا ہے، جو ایک پینٹر کے بیٹے تھے اور اس کے علاوہ یہ خود بھی ایک بہت بڑے پینٹر اور شاعر تھے، اور دوستو یہ پری ریفیلائٹ موومنٹ کے لیڈر بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ولیم مورس ایک اور مشہور نام ہے، جو بھی پینٹر اور رائٹر بھی تھے اور پوئٹ تھے۔ اس کے علاوہ سوائن برن، جو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ لاسٹ وکٹورین پوئٹ تھا۔ ان کو اولڈ انگلش پہ بہت ہی بڑی کمانڈ تھی، اور یہ دوستو یہ پوئٹس جو ہیں یہ اس وقت بہت ہی کامن ہو چکے تھے، بہت ہی فیمس ہو چکے تھے ٹینیسن کے آخری دور میں، اور یہ ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں خاص کر کے سوائن برن، ان کی شاعری جو ہے وہ بہت ہی میوزیکل بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اہم پوئٹس تھی جس کا نام ہے کرسٹینا روسیٹی۔ تو دوستو یہ تھی اس ایج کے پوئٹس کے بارے میں بات۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس دور کی شاعری اتنی کمال کی نہیں تھی جتنا اس دور کے جو ناولز تھے یا فکشن تھے وہ اتنا کمال کا تھا۔ اسی ایج میں 1832 میں ایک ریفارم بل آیا تھا جس کے ذریعے ڈیموکریسی بہت ہی مشہور ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ تعلیم کے مسئلے کو بھی بہت ہی سنجیدہ کنسیڈر کیا جانے لگا۔ سائنس میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، نیو انوینشنز بھی آ رہے تھے، ایجوکیشن چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ اس وقت بکس بھی بہت ہی سستے دام میں ملتے تھے، اور یہ ان پروز رائٹرز کے لیے بہت ہی ایک اچھی اپورچونٹی تھی۔ تو دوستو میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو پروز تھا وہ بہت ہی حقیقت پسند ہو گیا تھا۔ سماج میں مروج مسائل جو تھے ان کو وہ ادب ڈپکٹ کر رہا تھا اور عام لوگوں کو اپنی زندگی کی عکاسی دکھا رہا تھا۔ اس دور کے پروز رائٹرز کی لسٹ بہت لمبی ہے، جس میں سب سے پہلے نام آتا ہے چارلس ڈکنس کا، ولیم تھیکرے، برونٹے سسٹرز تھی، جارج ایلیٹ، الزبتھ گاسکیل، تھامس ہارڈی، رابرٹ لوئی اسٹیونسن، میکاولے، میتھیو ارنولڈ اینڈ جان رسکن شامل ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو چارلس ڈکنس کی۔ یہ ایک بہت ہی غریب خاندان میں پلا بڑھا۔ یہ اس کا باپ بہت ہی قرضی ہو چکا تھا، لیکن اس کی قسمت تب چمک پڑی جب اس کا پکوک پیپر پبلشڈ ہوا، اور راتوں ہی رات یہ بہت ہی فیمس ہو گیا تھا پورے انگلینڈ میں۔ پکوک پیپر سے ان کی اتنی شہرت بن گئی تھی کہ جہاں بھی یہ جاتے تھے لوگ ان کے لیے تالیاں بجاتے تھے۔ یہ پورے انگلینڈ میں ہر بچے، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو یہ پسند تھے، اور یہ بہت ہی فیمس ہو چکے تھے۔ اپنے چہرے سے اس وقت بھی جب کیمرہ نہیں تھا اس وقت بھی یہ اپنے چہرے سے ہر لوگ اس کو پہچان سکتے تھے، لیکن جب یہ انگلینڈ سے باہر امریکہ اور کینیڈا گیا تو اس کو تب پتہ چلا کہ اس کی شہرت تو انگلینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی شہرت تو جب اس کی آنکھ کھل گئی، جب اس نے دیکھا کہ امریکہ کا ہر بندہ، کینیڈا کا ہر بندہ اس کو پسند بھی کرتا ہے، اس کے ناولز بھی پڑھتا ہے اور اس کو پرسنلی جانتا بھی ہے۔ ان کی شہرت اس وجہ سے بھی تھی کہ دوستو سب سے پہلے اس نے ہی اپنے ناولز کو سیریز میں پبلش کروانا شروع کیا تھا۔ یہ ایک ایپیسوڈ یا ایک چیپٹر پبلش کرواتا تھا، اس کے بعد لوگ متوجس ہوتے تھے، وہ کیوریوسٹی میں جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اسٹوری میں آگے کیا ہوتا تھا۔ اس لیے لوگوں کو اس کے پڑھنے کا رجحان بہت ہی عام ہوتا گیا اور لوگ اس کو بہت ہی دلچسپی سے پڑھنے
لگتے تھے اور اس کے ہر چیپٹر کا انتظار کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ عام ہوتی گئی اور ہر لوگ جو ہے وہ اس کو چاہنے لگے، اس کو پڑھنے لگے۔ اب چارلس ڈکنس کے ناول میں دوستو ایک قسم کی ویرائٹی ہوتی تھی۔ اب وہ ویرائٹی کس طریقے سے آتی تھی؟ چارلس ڈکنس نے، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ وہ اپنے بچپن میں بہت ہی اہم مسائل سے سرشار تھا اور وہ اتنے سارے مسائل اس نے فیس کیے تھے جس کے باعث وہ اپنے ناولز کے کیریکٹرز کو بھی انہی مسائل سے گزارتا تھا، انہی مسائل کے ساتھ ان کو وہ پیش کرتا تھا۔ تو یہ مسائل جو ہے وہ انگلینڈ میں اس ٹائم پہ کامن تھے، عام لوگ جو ہے وہ انہی مسائل سے گزرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ان مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے تھے۔ تو یہ جو سینس آف اٹیچمنٹ جو ہے اس کے ناول میں یا اس کے ریئلسٹک ناول کی ڈپکشن میں، تو یہ ان سے لوگ بہت ہی انسپائر ہوئے اور لوگوں نے اس چیز کو اپنا سمجھنا شروع کیا اور اس کو یہ لوگ جو ہے وہ اپنا ماننے لگے۔ دوسرے تھے دوستو اس کے مین رائیول، جس کا نام تھا ولیم میکپیس تھیکرے۔ ان کا جنم کلکتہ میں ہوا تھا۔ یہ بھی سیم اسٹائل کو یوز کرتے تھے دوستو جو چارلس ڈکنس استعمال کرتے تھے۔ ان دونوں کے ناولز میں ایک چیز کامن تھی کہ یہ عام مسائل کو لے کر آتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ عام لوگ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے یہ انٹرٹینمنٹ بھی لوگوں کو دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایونٹس ہوتے تھے یا اسٹیٹس کو جو ہوتا تھا اس کو بھی وہ چیلنج کرتا تھا، ان پہ یہ کرٹیسائز کرتے تھے۔ تو دوستو ٹھیکرے کی جو لینگویج ہوتی تھی وہ لینگویج جو ہے وہ بہت ہی سٹیریکل ہوتی تھی اور یہ اکثر جو مڈل کلاس لوگوں کے جو ایشوز ہوتے تھے ان کو ڈپکٹ کرتے تھے۔ لیکن چارلس ڈکنس کی خاصیت ان کی اتنی تھی، ان کا نام اتنا تھا کہ ٹھیکرے کو بہت ہی اسٹرگل کرنی پڑی اپنا نام بنانے کے لیے۔ یہ اپنے بہت ہی اہم ناول وینٹی فیئر سے ہی جانے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک فیملی رہتی تھی جن کو برونٹے سسٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان میں 3 سسٹرز تھی جنہوں نے بھی اپنے کام کو پبلش کروایا تھا، چھوٹے چھوٹے ناولز لکھے تھے جن کو لٹریچر میں اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جارج ایلیٹ تھے جس کا اصلی نام تھا میری این وان۔ وکٹورین میں دوستو ایک اور لٹریچر کا فارم یا ایک اور جنر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا تھا جس کو چلڈرن لٹریچر کہتے ہیں، کیونکہ وکٹورین سوسائٹی میں چائلڈ لیبر بہت ہی کامن تھا جس کو چارلس ڈکنس نے بھی بچپن میں سفر کیا تھا۔ تو یہ لوگ، یہ رائٹرز چاہتے تھے کہ جو لٹریچر ہے وہ عام بچے بھی پڑھے، ایجوکیشن سب کے لیے ہو، اس لیے چلڈرن لٹریچر جو ہے وہ بھی پروڈیوس ہونا شروع ہوا تھا۔ اب دوستو میں اس ایج کے بہت ہی اہم کیریکٹرسٹکس کو ڈسکس کرتا ہوں جس میں پہلے نمبر پہ ہے سیریل آف دی ناولز۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا دوستو کہ لوگ جو ہے وہ ناول رائٹرز جو ہیں وہ پہلے سیریز میں لکھتے تھے، جیسے ایک چیپٹر دوسرا چیپٹر، جیسے آج کل ہم مختلف ڈرامہ دیکھتے ہیں یا ڈرامہ کی جو سیریز آتی ہے مختلف وہ ہم دیکھتے ہیں جس میں ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے، پھر دوسرا ایپیسوڈ ہوتا ہے، پھر تیسرا، اس طریقے سے جو ہے وہ اس ٹائم پہ وکٹورین سوسائٹی میں ناولز بھی لکھے جاتے تھے۔ دوسرا اس ٹائم کا جو کیریکٹرسٹک ہے لٹریری وہ ہے انڈسٹریلائزیشن۔ تو دوستو انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شہروں کے باہر سلمز بننا شروع ہو گئے تھے اور ان سلمز میں بہت ہی زیادہ قسم کی جو ہے وہ بیماریاں پھیلنے لگی اور لوگ وہاں پہ رہتے تھے اور اسی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے وہاں پہ ایک کلاس بیس سوسائٹی بن گئی تھی۔ اب اپر اور لوور کلاس تو آلریڈی ہسٹری میں پہلے بھی موجود تھے، لیکن اب اپر اور لوور کلاس کے درمیان ایک دوسری کلاس جو ہے وہ ابھر کے آ رہی تھی جس کو ہم بولتے ہیں مڈل کلاس۔ دوسرا اس ٹائم پہ دوستو سائنس اور ریلیجن کے بیچ میں ٹکر چل رہا تھا۔ ہم فرینچ ریولوشن میں بھی دیکھتے ہیں، ہم انگلینڈ کے ریولوشن میں بھی دیکھتے ہیں، ہم مختلف جو ہے وہ یورپ کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ نیو ڈیولپمنٹس اور سائنس کی نیو انویشنز کی وجہ سے ریلیجن کی جو ڈومیننسی تھی وہ اب چیلنج ہو رہی تھی، تو لوگ زیادہ تر اب ریزن کو پریفر کر رہے تھے، وہ لاجک میں بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے بجائے وہ فیتھ کو سمجھنے کے۔ اب اس ٹائم پہ ایک اور بہت ہی اہم ایشو جو سامنے آ رہا تھا وہ تھا عورت کا ایشو۔ عورت کے سوال جو ہے وہ اس ٹائم پہ بہت ہی عام ہو گیا تھا۔
لوگ سوال کر رہے تھے کہ ایک کون سی انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ کون سی ترقی ہے جس میں عورت اپنے نام سے بھی جو ہے وہ اپنے ناولز، اپنے کام جو ہے وہ پبلش نہیں کروا سکتی۔ تو دوستو اس ٹائم پہ عورت کو الو نہیں تھا کہ وہ اپنے نام سے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ پبلش کروا سکے۔ تو یہ ایک برننگ ایشو تھا اس ٹائم پہ کہ اتنی ساری ترقی ہونے کے باوجود ڈیموکریسی آ گئی، ایجوکیشن بھی کامن ہو رہی ہے، اب عورت جو ہے، وومن جو ہے، اس کو ہم کیسے عزت دے، اس کو ہم ایک کس کیٹیگری میں رکھنا چاہیے۔ اب آئرنی بھی یہی ہے کہ اس وقت جو ہے سب کے اوپر جو تھی وہ بھی خود ایک عورت ہی تھی، کوئن وکٹوریہ۔ ایک اور کیریکٹرسٹک جو اس دور کا تھا وہ تھا یوٹیلیٹیرینزم۔ اب یوٹیلیٹیرینزم کو ہم عام لفظوں میں افادیت بولتے ہیں۔ اب اس کے یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم جو ناولز لکھتے ہیں، جو شاعری لکھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو دوستو لوگ سمجھتے تھے یا رائٹرز جو ہیں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے رائٹرز نے بھی ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے لکھنا شروع کیا۔ تو یہ ایک قسم کا ایک یوٹیلیٹیرین بیسس تھا لٹریچر کا وکٹورین سوسائٹی میں۔ اب دوستو لیٹ وکٹورین پیریڈ میں ایک بہت ہی اہم نام جو ہے وہ شامل ہے جس کو تھامس ہارڈی بولتے ہیں۔ اب تھامس ہارڈی جو ہے وہ لیٹ وکٹورین پیریڈ میں آتا ہے۔ دوستو یہ وکٹورینز اور رومانٹکس سے بہت ہی زیادہ انفلوئنس تھے اور انہوں نے ڈکنس سے بھی بہت ہی زیادہ ناولز کے حساب سے سیکھا تھا۔ دوستو ہارڈی نے اپنا کیریئر جو ہے لٹریچر میں وہ ایز اے پوئٹ شروع کیا تھا، لیکن جیسے اس ٹائم پہ پوئٹری لوگ کم پبلش کرتے تھے کیونکہ سیریل ناولز کا زمانہ تھا، تو اس کو پبلشر نہ ملنے کی صورت میں اس نے بھی ناولز لکھنے شروع کیے۔ اس کے علاوہ روڈیارڈ کپلنگ، لیوس کیرول، ہنری جیمز اینڈ جوزف کنراڈ یہ بھی جو ہے وہ لیٹ وکٹورین میں ناولسٹ تھے۔ اور وکٹورین ایج کے دو اہم پلے رائٹ بھی تھے، آسکر وائلڈ اینڈ جارج برنارڈ شاء۔ تو دوستو یہ تھا وکٹورین ایج کا زمانہ جس میں ہم نے شاعری اور اس کے علاوہ جو پروز تھا اس کا جائزہ لیا۔ اب اس ویڈیو میں آج کے لیے صرف اتنا ہی، اب دوسری ویڈیو میں ہم ماڈرن ایج کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور میرا چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔